بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سابقہ درس میں ہم لوگوں نے بنو اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنا۔ وہ لوگ کسی سفر پہ تھے، بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لیا۔ چٹان کے گر جانے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، غار سے ان کا نکلنا دشوار ہو گیا، تو مشورہ یہ ہوا کہ سب آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر کے ہم سے یا ہمارے لیے اس غار سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے۔ اور ہم نے سنا کہ تمام ہی لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیا۔ کسی نے اپنے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا وسیلہ لیا، کسی نے اپنی عفت و پاک دامنی کا وسیلہ لیا، اور کسی نے مزدور کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، مزدور کی اجرت کو واپس کرنے کا جو اس کا نیک عمل تھا اس کا انہوں نے وسیلہ لیا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے وہ غار کا منہ کھل گیا اور سارے لوگ جو ہے بخیر واپس وہاں سے ہو گئے۔ تو اس حدیث میں یا اس واقعے میں جو دیگر اسباق تھے، دیگر جو دروس اور فوائد تھے، وہ ہم نے سابقہ درس میں سنا تھا۔ وہاں ایک بات جو بہت ہی اہم تھی وہ یہ کہ وسیلہ لینے کی بات جو ہے بہت ہی اہم تھی۔ آج کے درس میں اسی سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ظاہر بات ہے کہ وسیلہ لینا کیا ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس معروف بات ہے کہ انسان جب دعائیں کرتا ہے یا کسی پریشانی یا دشواری میں گھر جاتا ہے تو وہ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے یا اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی دعا کی قبولیت کی خاطر مختلف جو ہے وسیلہ لیتا ہے۔ اور ان وسیلوں میں سے کچھ وسائل کیا ہیں، درست اور جائز ہیں، اور کچھ وسائل جو ہے غیر درست ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صحیح طریقوں کو جانا جائے، اور جو غیر مشروع طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں، اور ہم بسا اوقات ہم میں سے بہت سے لوگوں کا سابقہ بھی ہوا ہوگا کہ جب دعائیں کرتے ہیں بہت سے لوگ ہم مسلمانوں میں سے، تو جو صحیح طریقہ ہے وسیلہ لینے کا، اس کے بجائے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ، اور کبھی اولیاء اور صالحین کے مقام اور مرتبہ سے وسیلہ لے کر کے اپنی دعاؤں کو یا تو آغاز کرتے ہیں یا تو اختتام کرتے ہیں۔ یا تو دعا کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا جاتا ہے، چاہے آپ کی ذات کا ہو یا چاہے آپ کے جاہ کا ہو، یعنی آپ کے مقام اور مرتبے کا ہو، یا دعا کے اختتام میں صالحین کا، بزرگ لوگوں کا وسیلہ لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے جاہ سے، فلاں شخص کی ذات سے ہماری دعا قبول کر لے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے وغیرہ۔ اس طرح کے جو ہے وسائل لیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے وسیلوں سے دعا کا اختتام کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان کے پاس یہ بات متفق علیہ ہے کہ کچھ ایسے وسیلے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں جو سب سے معروف اور مشہور آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وسیلہ لینے کا حکم دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں وسیلہ تلاش کرنا ہے، کیسے تلاش کرنا ہے، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ نہیں کیا ہے۔ گویا کہ بس اس بات کا حکم دیا کہ آپ وسیلہ لیں، وسیلہ تلاش کریں۔ اگر ہم آیت کے سیاق سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسیلہ سے پہلے تقویٰ کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ طلب کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر وسیلہ طلب کرنا ہو، آپ کو وسیلہ لینا ہو، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کا وسیلہ لو، اللہ رب العالمین کی تقویٰ کا وسیلہ لو۔ اور یہی تفسیر مفسرین نے اس آیت کی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تفسیر منقول ہے کہ یہاں وسیلہ سے مراد انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور ان اعمال کے ذریعے سے اللہ کا وسیلہ لے جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جن کا اعمال کے کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں، ایسے اعمال کا وسیلہ لے اور دعائیں کرے، یہ مراد ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی
اس بات کی کہ ہم اللہ کے نام، اللہ کے صفات کا وسیلہ لیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں، آپ اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارا کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں، خبر دی ہے، اور ہم سنتے آتے ہیں، احادیث میں اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اگرچہ کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ کے 99 سے اور بھی زائد نام ہیں۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے، اور اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات بھی آتی ہیں، اللہ کے ناموں سے اللہ کے صفات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اگر ہم کو وسیلہ لینا ہو تو ہم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں، ہم اللہ رب العالمین کی صفات کا وسیلہ لیں۔ مثلا ہمیں دعا کرنی ہے علم کے سلسلے میں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، تو ہم گویا کہ اللہ کے علم کا وسیلہ لیں۔ اگر ہمیں رزق کی طلب ہے تو ہم اللہ کے نام رزاق کا وسیلہ لیں۔ اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کا معاملہ، رحم و کرم کا مطالبہ ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے نام رحمان اور رحیم کا وسیلہ لیں۔ تو اس طرح کے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں یا جو بھی ہماری دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کے جو مختلف نام ہیں ان ناموں میں سے انتخاب کر کے ہم اپنی دعا کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے اوصاف کے ذریعے سے وسیلہ لیں۔ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے غفور کا وسیلہ لیں وغیرہ۔ تو یہ طریقہ ہوا اللہ کے ناموں اور اس کے صفات سے وسیلہ لینے کا۔ رہ گیا اسی کی متعدد دلیلیں احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی تابعداری میں، اللہ رب العالمین کے اس حکم کی اطاعت و فرما برداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث ایسی ملتی ہیں جہاں آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے یا اللہ کے صفات کا وسیلہ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، آپ ان دونوں ناموں پر غور کریں، یہاں اللہ رب العالمین کے دو ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کے ازالے کے لیے جب دعا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے نام اور اللہ کے صفات کا وسیلہ لیا ہے، یا حی یا قیوم۔ حی اور قیوم اللہ کے دونوں نام ہیں، یعنی زندہ رہنے والے، سب کی نگرانی کرنے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا ہے، اور اسی حدیث میں اللہ کے صفات کا بھی وسیلہ ہے، جیسے کہ برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں، اپنی پریشانی کا ازالہ چاہتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر وسیلہ لینا ہو تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جائے، اللہ کے صفات کا وسیلہ لیا جائے، یہ درست اور جائز ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی دعا کریں تو اپنی دعا کی مناسبت سے مختلف ناموں میں سے، اللہ کے مختلف ناموں میں سے، اللہ کے مختلف صفات میں سے دعا کے تقاضے کے اعتبار سے ہم ان ناموں کا انتخاب کریں، ان صفات کا انتخاب کریں، جس کا تذکرہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ وسیلہ میں سے جو جائز اور صحیح ہے، جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، وہ ہے عمل صالح کا وسیلہ، جیسے کہ غار والوں نے کیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں اس وسیلے کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اہل ایمان کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دعائیں کیسے ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اہل ایمان کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہے، لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہاں دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کے دعا کا ذکر کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے وسیلے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اہل ایمان جب دعائیں کرتے ہیں تو اس آیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اہل ایمان اپنے ایمان کا وسیلہ لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ایمان گویا کہ یہ عمل صالح میں داخل ہے، لہٰذا انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتا ہے۔ اور سابقہ حدیث میں جو یہ بات آئی تھی، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے بالکل، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لے سکتا ہے۔
اس کی اور بھی دلیلیں ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ یہاں بعض لوگ ذات سے وسیلہ لینے کے سلسلے میں بخاری کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروایا تھا۔ وہ حدیث کیا ہے بخاری کی، آپ لوگ بھی سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قحط سالی کا وقت ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش طلب کرواتے اور یہ دعا کرتے، اے اللہ ہم آپ کے پاس آپ کے نبی کے ذریعے سے وسیلہ لیا کرتے تھے اور ہمیں تو بارش برسایا کرتا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، لہٰذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے سے وسیلہ لیتے ہیں، لہٰذا تو بارش برسا۔ تو روایتوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ بارش ہوتی تھی۔ اس حدیث سے جو لوگ ذات سے وسیلہ لینے کو جائز سمجھتے ہیں استدلال کرتے ہیں، لیکن ہم اسی حدیث پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ذات سے وسیلہ لینا جائز نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر ذات سے وسیلہ لینا جائز ہوتا تو ہر آدمی یہ ہم میں سے کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بلند ہے یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وسیلہ چھوڑ کر کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرنا یا دعا کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ توسل بالذات یعنی کسی آدمی کی ذات کا وسیلہ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر جائز ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروانے کی کیا ضرورت ہوتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ وسیلہ لیتے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہم وسیلہ طلب کرتے ہیں، ہمیں بارش برسا دیجیے، بس کام ختم ہو جاتا۔ لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ دعا کیجیے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ لفظ آیا ہوا ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قم فاستسقی وادعو ربک، اے عباس آپ کھڑے ہو جائیے اور بارش کے لیے آپ دعا طلب کیجیے اور اپنے رب سے بارش طلب کیجیے اور اپنے رب سے دعا کیجیے۔ تو اس بات کی اس میں صراحت موجود ہے کہ ذات کا وسیلہ نہیں لیا گیا تھا بلکہ ان کی دعا کا وسیلہ لیا گیا تھا، لہٰذا یہ بات جائز اور درست ہے کہ آپ کو اگر کوئی آدمی نیک معلوم ہوتا ہے، کسی آدمی پہ نیکی کے آثار ظاہر ہیں تو آپ اسے درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، یا کسی مسئلے میں کسی پریشانی کے ازالے کے لیے دعا کیجیے، ان سے اس بات کی درخواست کرنا درست اور جائز ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم اے اللہ دعا کرتے ہیں لیکن فلاں آدمی کی ذات سے تو دعا قبول کر، یہ کسی بھی صورت درست اور جائز نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو بھی کسی کے واسطے کی ضرورت ہے تو گویا کہ ہم نے خالق کو اور مخلوق کو برابر کر دیا۔ اللہ کی شان یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کو کسی آدمی کے ذات کی، کسی آدمی کے واسطے کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ذات کا جو وسیلہ لینا ہے یہ کسی بھی شکل اور کسی بھی صورت سے درست اور جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ذات کا وسیلہ لیں گے تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی، معاملہ برعکس ہو جائے گا، معاملہ الٹا ہو جائے گا، بلکہ آپ کی دعا قبول ہونے کے بجائے آپ کا یہ عمل شرکیہ عمل ہو جائے گا۔ آپ کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اور وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ہاں قبولیت کا شرف کیسے حاصل کر سکتی ہے؟ لہٰذا یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، کسی مذہب کی بات نہیں ہے، دلیل کے تابع ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم مسلمان کو متبع سنت ہونا چاہیے۔ کسی بھی عمل کی دلیل ہے آمنا وصدقنا، ہم اس پر عمل کریں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ لیکن اگر کسی عمل کی درست نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے کہا، ہمارے فلاں نے کہا، یہ نہیں چلے گا۔ یہ مذہب کی بات نہیں ہے بھائی، اور یہ دین کی بات ہے، دین کا سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کا سوال ہے۔ آپ کسی بھی مسئلے کے لیے آپ دلیل کا سوال کریں، اساتذہ سے سوال کریں، آپ کسی عالم سے سوال کریں، کسی مسلک کے آپ پیروی کرتے ہیں، آپ اس مسلک کے لوگوں سے سوال کریں کہ کیا واقعی ہمارے اس عمل کی کوئی دلیل ہے، اور دلیل ہے تو کیا واقعی صحیح دلیل ہے،
یا جو ہے یا اس سے آپ نے مفہوم لیا ہوا ہے، کیا صریح دلیل ہے وغیرہ۔ تو دلیل کا ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث سنی، اس سے بھی دلیل لیا ہے لوگوں نے، لیکن وہ دلیل درست اور صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر ذات سے وسیلہ لینا جائز اور درست ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بات ضرور معلوم رہی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ عباس رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبہ سے کہیں بلند ہے، بلکہ کوئی برابری ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے یہاں دین کا مسئلہ ہے، دین کے مسئلے میں ہم کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، ہم کو ہر عمل دلیل کی بنیاد پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل صالح اور علم نافع کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں جائز وسیلہ لینے اور جو غیر جائز وسائل ہیں ان سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔